جب یہ ملحد اور لبرل لوگوں کو، خدا کے منکر لوگوں کو دیکھا، انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اس کائنات میں بہت حسن ہے، تو ظاہر ہے حسن خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا. انہوں نے دیکھا کہ ایسا نظام چل رہا ہے. کتا کیا کرتا ہے جب اس کے زخم ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا وہ زخم کو چاٹتا ہے. کیوں چاٹتا ہے؟ اس کے تھوک میں ایسا کیمیکل ہے جو اینٹی بایوٹک کا کام کرتا ہے. کتے کو کس نے بتایا بھائی کہ اپنے زخم کو چاٹ تو؟ تبھی آپ نے دیکھا کتے کے یہاں اگر زخم ہو جائے ٹھیک نہیں ہوتا پھر وہ، کیونکہ چاٹ نہیں سکتا یہاں پہ. وہ ہر چیز میں ایسا نظام ہے. کچھوے کو ڈیفینس کا کیسا. ہاں میں مچھلی کی مثال دے رہا تھا. بعض مچھلیاں سمندر میں ایسی ہیں جو انتہائی سست ہیں اور پتھروں میں رہتی ہیں. اب عجیب نظام ہے. اچھا پتھر میں بھی ایسے رہتی ہیں، آدھا دھڑ ان کا چٹان میں ہوگا اور آدھا دھڑ چٹان سے باہر. اب وہ تو ڈیفینس ان کا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کیا کیا ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، ان کے پیچھے دم کی طرف نا تصویر بنا دی ہے، چہرہ بنا دیا ہے پورا. مچھلی اندر ہے، دم پہ پوری مچھلی کی پکچر بنی ہوئی ہے. کوئی بھی شکاری جانور آتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے اس کا رخ میری طرف ہے، میں نے اگر اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی مجھ پہ حملہ کرے گی. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی کیا کرے گی. دیکھو پشت سے وار کرنا آسان ہوتا ہے نا، سامنے سے وار کرنا بولو مشکل ہے، اگلا ڈرتا ہے. تو اللہ نے وہ مچھلی چونکہ ایسے ہی چٹانوں میں منہ دے کے رہتی ہے، زیادہ تر اس کا ٹائم اسی طرح گزرتا ہے، تو اس بیچاری کو نہیں پتا کہ میری دم پہ اللہ نے میری جیسی پکچر بنا دی ہے. ایک جانور یہ سمجھے گا دم ادھر ہے اور سر کدھر ہے، اس طرف ہے. یہ ڈیفنس کا انتظام اللہ نے مچھلی کے لیے کیا ہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے اور یہ مچھلی نے ایوالو ہو کے اپنی دم پہ اپنی تصویر بنا لی ہے، اس سے بڑا بدبخت اور خدا کا دشمن اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور خدا پر کا حق بنتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے، وہ جو اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی انکار کر رہا ہے. یہ ایوالو کیا کہ مچھلی نے اپنے آپ کو دم پہ تصویریں نکال دی اس نے. آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی آپ کو ویڈیوز. اس کو کیا پتا میری دم، وہ مچھلی کو پتا ہوگا کہ میری دم پہ تصویر بنی ہوئی ہے؟ مچھلی کو نہیں پتا ہوگا. تو ایسے ایسے انتظام تاکہ ایک مینجمنٹ رہے. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے مخلوق پھر کھا تو جاتی ہے نا جانوروں کو، بھائی کھاتے بھی ہیں، بہت سے زندہ بھی رہ لیتے ہیں، تاکہ ہر ایک کی نسل میں کیا رہے، ایک توازن قائم رہے، اس کائنات کا حسن برقرار رہے. لیکن انسانوں کی نسل پہ انسان کنٹرول نہیں کرے گا، کیونکہ انسان کو اللہ نے اس کائنات پہ تو طاقت دی ہے، تابع بنایا ہے. انسانوں کو انسانوں کا تابع اللہ نے نہیں بنایا، وہ اللہ کے ہاتھ میں رہے گا. یہاں آپ کہیں کہ اچھا وہاں کنٹرول تو ہم یہاں بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ غلط ہو جائے گا. پھر اس پہ میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں، ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے. تو میرے بھائی، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو مانتے بھی ہو، اس کے بعد بھی کیا بن جاتے ہو، ایسے شو کرتے ہو جیسے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. ینکرون، انکار کا مطلب کسی چیز کو اچھمبا سمجھنا، ایسے بن جاتے ہو جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے. تو جب بھی اس کائنات میں مختلف چیزوں کو دیکھا کریں، کائنات میں تغیرات دیکھا کریں، کس کی تعریف کرو میرے بھائی؟ اللہ کی. کافر کا بہت بڑا جرم ہے، وہ خدا کی تعریفیں نہیں کرتا. کیسی کیسی چیزیں، قدرت کی زیادہ نشانیاں تو ہمیں کافر ہی دکھا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی تعریف نہیں کرتے. اور اللہ کا دل کتنا بڑا ہے، دیکھو اللہ کا ظرف کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا طاقتور. آپ بتاؤ جب کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، بہت بڑا پاورفل ہو، بہت طاقتور ہو، اور آپ نے اسے جا کے 5 روپے والا عطر ہدیہ کر دیا، تو کیا وہ بہت زیادہ قدر کرے گا آپ کی؟ بولو نا. وہ کیا کرے گا بھائی؟ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے گا، تھینک یو، نائس ٹو میٹ یو، چلو پتلی گلی سے نکلو. یہی کرے گا نا وہ. لیکن کمال کی بات ہے
کہ اللہ اتنا پاورفل، ایسی کائنات میں اس نے رنگ بھر دی. ایک مچھر کی اتنی سی کھوپڑی میں 100 سے زیادہ آنکھیں ہیں. سمجھ رہے ہو؟ 100 سے زیادہ آنکھیں ایڈجسٹ کیسے کی ہیں. اور اس کا جو خون چوسنے کا سیٹ اپ ہے ایسا ہے کہ آپ مچھر پہ دیوانے ہو جاؤ. کیا ڈاکٹر سرنج سے نکالتا ہوگا کسی کا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے جو مچھر نکالتا ہے؟ پورا سیٹ اپ ہے اس کا. پہلے کیمیکل چھوڑ کے اس جگہ کو سن کرے گا. اتنا نظام، اتنے سے مچھر کی کھوپڑی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے بھائی. دودھ کو دیکھ لو، انار کو دیکھ لو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر. اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح اس کے پھل کو، کیسا خوش ذائقہ. پیدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ مٹی، پانی اور گوبر کے ملاپ سے. کافر بس آپ کو رپورٹیں پیش کرتا رہے گا کہ انار میں اتنا زنک ہے، اتنا آئرن ہے، اتنا وائٹامن سی ہے، اور اتنا یہ ہے اور اتنا وہ ہے. رپورٹیں پیش کرنے کے علاوہ آگے نہیں بڑھے گا وہ. چونکہ یہ خدا کو مانتے نہیں ہیں، آخرت کا حساب نہیں ہے، تبھی رپورٹیں پیش کرنے کے بعد بھی یہ انسانیت کے لیے بڑے بے رحم ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو ہر وقت کہتے ہیں گورے بہت اچھے، ایٹیٹیوڈ. کل ایک ہمارے دوست لندن سے بھرے ہوئے، ان کا فون آیا نا، آڈیو بھیجی انہوں نے. مفتی صاحب آپ کے بیان میں آپ نے بہت عجیب بات کہی ہے. آپ نے کہا یہ گورے تھینک یو. تو یہ جو ہے فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے یہ تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو بڑے بڑے ملک مل کے کر رہے ہیں. تو یہ تھینک یو یہ تو ہے نا، ہماری حالت دیکھیں، ان کی حالت دیکھیں. مجھے آ گیا غصہ. میں نے کہا میں مانتا ہوں اخلاق تھینک یو بھی اچھی چیز ہے. پورا یورپ امریکہ متحد ہے یا نہیں اس وقت فلسطینیوں کے خلاف؟ ساری دنیا مانتی ہے ناجائز قبضہ کس کا ہے؟ اسرائیل کا. ساری دنیا مانتی ہے. کیوں سپورٹ کر رہے ہو بھائی؟ ایسے تھینک یو کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہاں کی عوام کیوں نہیں اپنے حکمرانوں کے خلاف احتجاج کرتی؟ کیوں نہیں اپنے حکمرانوں کو بولتے بھائی یہ آپ نے ہمیں اتنے اخلاق سکھائے، آپ نے ہمیں اتنی تمیز سکھائی، اور ہمیں اسکولوں میں سکھایا کہ سب سے پہلے انسانیت ہے، مذہب کو بھی دوسرے نمبر پہ رکھ دیا، تو آج وہ انسانیت کہاں گئی؟ قرآن بار بار کہتا ہے کہ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے نا، جن کو حساب و کتاب کا خوف نہیں ہے، وہ ایک تھوڑے سے لیول پہ اچھے ہو سکتے ہیں، بڑے لیول پہ اچھے نہیں ہو سکتے. اور میں نے کہا ان سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، نہ ان کا گیس کا مسئلہ، نہ بجلی کا مسئلہ، نہ ان کے حکمران کرپٹ ہیں، نہ ان کے لیے کرپٹ نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہوں گے. علاج فری ہو رہا ہے تو تھینک یو ہی کہنا ہے میرے بھائی. اخلاق کا پتہ جب چلتا ہے جب ٹینشنوں میں ہو انسان. ہماری والی ٹینشن ہے ان کو دو، پھر میں دیکھتا ہوں انگریز کے منہ سے کتنے تھینک یو نکلتے ہیں. اور انگریز کو ایک ہفتے کے لیے یہاں چھوڑ کے تو دیکھو، تھینک یو کا لفظ اس کی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا. ایک دن آئے گا جب پاکستان سے جائے گا وہ کوئی کہے گا نا تھینک یو، وہ ڈکشنری میں دیکھ رہا ہوگا یار تھینک یو کا مطلب کیا ہوتا ہے. جو ایشیائی ملکوں کا، غریب ممالک کا حال کیا ہے ان لوگوں نے، اس کے بعد ہم ابھی بھی اگر مسکرا رہے ہیں یہ ہمارا ظرف ہے، ہمارا حوصلہ ہے. جو فلسطین کی خبریں ڈیلی آ رہی ہیں یوٹیوب پہ آپ دیکھ رہے ہو، بتاؤ اس کے بعد انسان کا دیواروں سے سر مار کے رونے کا نہیں دل کرتا؟ یہ تمہارے ساتھ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تم کیسے برداشت کرتے. ایک مرتا ہے نا ان ملکوں میں کوئی ایک، پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے. اور کشمیر میں اور فلسطین میں کتنا خون بہایا جا رہا ہے ناحق انسانوں کا. آج سے نہیں 70 سال سے زیادہ ہونے والے ہیں. کوئی رونے دھونے والا نہیں ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. آج اس دنیا کا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کتنے پانی میں ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کے حکمران ایسے، تو ہمیں کس نے دیے یہ حکمران؟ ہمارا سسٹم بھی تو انہوں نے بنا کے دیا، جو ہمارے اوپر جو یہ ایک فضول نظام ہے جس کے تحت جو جس طرح کے کرپٹ حکمران ہم پہ مسلط ہیں، یہ سسٹم بھی تو انہی کا بنایا ہوا ہے. یہ ہمارا سسٹم تھوڑی ہے. سعودی عرب اس سسٹم کو قبول نہیں کرتا، جمہوریت کو. آج سعودی عرب میں امن بھی ہے، اکنامکلی ترقی بھی کر رہا ہے. مسقط اس کرپٹ سسٹم کو عمان نے قبول نہیں کیا. بادشاہت ہے، وہ نہیں مانتا جمہوریت کو. امن بھی ہے، اکنامکلی بھی ترقیوں کی بلندیوں پہ پہنچے ہوئے ہیں.
ہمارے یہاں جو جمہوریت کا گندا سڑا ہوا پلید نظام ہے, اس میں کبھی بھی آپ 100 سال میں بھی ملک میں ترقی کی امیدیں مت رکھو, یہ نیچرل ہے ہی نہیں. نیچرل نظام وہ ہوتا ہے حاکم ایک ہو, ساری پاور اس ایک اکیلے حاکم کے پاس ہو. یہاں اختیارات اتنے ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یار کس منسٹری کے ذمے کون سا کام ہے. ہم تو گٹر کے ڈھکنوں کو رو رہے ہیں نا, مجھے اب تک نہیں پتا چلا یہ گٹر کے ڈھکن ذمہ داری کس کی ہے. میں گورنر کو ذمہ دار ٹھہراؤں یا کسی وزیر کو ذمہ دار ٹھہراؤں یا کے ایم سی والوں کو ذمہ دار ٹھہراؤں, یہی نہیں پتا چلتا. پھر کے ایم سی والے کے کسی خاص شخص کے پاس آپ جاتے ہو, کہتے ہو یہ تو اس کو فنڈ ملا تھا, وہ کھا کے بھاگ گیا, میرا کیا قصور ہے. اب ہمیں کیا پتا اس کو فنڈ ملا ہے کہ اس کو فنڈ ملا ہے. کوئی کے ایم سی کا بندہ ہے جو سارے گٹر کے ڈھکن کراچی کے کھا گیا ہے, وہ کراچی کے جتنے گٹر کے ڈھکن ہیں 2-4 بندوں نے مل کے کھائے ہیں. اب آپ اندازہ لگاؤ, اس میں تم کہو کہ فلسطین کے لیے ہمارے حکمران آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. وہ بھائی جو گٹر کے ڈھکن کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ان میں اتنی پاور ہوگی کہ وہ اسرائیل سے لڑیں گے جا کے. یہ گندا سڑا ہوا نظام, اس میں تو 2-4 کوئی اچھے آ جائیں تو بس ان کی سیوا کر لیا کرو بیٹھ کے. ہم بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ, لیکن ان کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں. ابھی الحمدللہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے. سندھ کے جو ابھی موجودہ گورنر ہیں, کیا نام ہے ان کا, بڑے اچھے آدمی ہے, کامران ٹیسوری صاحب. میں پرسنلی ان سے ملا ہوں, علماء کی ملاقات, بہت نر قسم کا آدمی ہے وہ. لیکن بھائی اس سسٹم میں ہاتھ پاؤں ایسے بندے ہوئے ہیں, آپ ایک لمٹ تک جا سکتے ہیں, اس سے آگے آپ بولو نہیں جا سکتے. مذہبی امور کے وزیر سے ہماری ملاقات ہوئی, ہم نے کہا حضرت یہ صحیح کر لیں. انہوں نے کہا بھائی مجھے پہلے سے آگے بتا دیا گیا تھا, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی نا تو بڑے بڑے اژدہے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مذہبی امور ہی کے اژدہے ہیں, پرانے وزراء ہیں. انہوں نے بولا اگر زیادہ سسٹم ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو آپ کو اپنی ریپیئرنگ دوبارہ آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا اپنے آپ کو, اتنے خراب ہو جاؤ گے آپ. پورا یہ جمہوریت کا نظام نہیں بھائی. سعودی عرب میں اگر ایک گڑبڑ کہیں ہوتی ہے, ذمہ دار کون ہے؟ بادشاہ. وہ کہتا ہے میرا کنٹری ہے. بادشاہ کتنا کھا لے گا یار, ایک آدمی کتنا کھا لے گا, بناتا بھی تو ہے نا. آپ کو جب پتا ہو نا یہ میرا گھر ہے, میں 5 سال کے لیے ہوں یہاں پہ, یہ میرا ہے, تو آپ کھاؤ گے بھی تو, لیکن اس گھر کو بناؤ گے بھی آپ. یہ جمہوری نظام نہیں چل سکتا بھائی. اگر آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے تو کم از کم صدارتی نظام لے آؤ نا. کسی حد تک پاور ایک شخص کے پاس تو جائے, اس کو تو پکڑے آدمی. ابھی پھر وہی گیم جناب تشریف لے آئے ہیں, اب پھر نواز شریف, پھر مسلم لیگ, پھر پی ٹی آئی کا دوبارہ پھر دھرنے ہوں گے, پھر عمران خان کو دیکھیں گے ہم, پھر نواز شریف کو دیکھیں گے, پھر ہم زرداری کو دیکھیں گے. ہماری قسمت میں یہی رہ گیا میرے بھائی. ایک بندہ لے آؤ تمیز سے یار, اس کو بولو یہ سب تیرا ملک ہے, بس کتنا غلط کر لے گا, کچھ تو صحیح بھی کرے گا نا. بے شک وہ عامر ہو, ڈنڈے کے زور پہ آ جائے یار. تو جو آپ کا گندا سیٹ اپ چل رہا ہے نا, یہ باہر والوں نے مسلط کیا ہوا ہے آپ کے اوپر. سعودی عرب میں اگر جمہوریت ہوتی نا تو یہ حال ہم حج عمرہ بھی تمیز سے نہیں کر سکتے تھے. ہر وقت ڈر ہوتا کوئی بم نہ پھٹ جائے یہاں پہ. روزانہ اطلاعات آتی, عمرے کے دوران, حج کے دوران اتنے حاجی دنیا سے تشریف لے گئے بم دھماکے کے نتیجے میں. تو یہ نظام صحیح نہیں ہے جو ہمارے کنٹری میں چل رہا ہے. اس میں یہی ہوتا رہے گا, اکھاڑ پچھاڑ, وہ آ گیا, پھر وہ آ گیا, پھر وہ آ گیا, پھر وہ آ گیا. اللہ ہی جانے نتیجہ کیا نکلے گا. لوگ کہتے ہیں فوج غلط ہے, مجھے نہیں پتا فوج صحیح ہے فوج غلط ہے. یہ باتیں تو یہاں بیٹھ کے میں کروں گا بھی نہیں. فوجیوں سے بولو, وہ بولو کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے تو وہ تو بیچ کے کھا گیا تھا, ہم اس کو چھوڑ دیتے تو وہ بیچ کے کھا گیا تھا. کچھ ثبوت بھی ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس کہ واقعی بیچ رہا تھا. اب اس کی تحقیق کون کرے گا بھائی. پھر ایک نئی جنگ چھڑ جاتی ہے, کچھ کہتے ہیں فوج کرپٹ ہے, کچھ کہتے ہیں پی ٹی آئی غلط ہے, کچھ کہتے ہیں نواز شریف غلط ہے. اور افسوس اس پر ہو رہا ہے ابھی فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے, اس میں بھی یہی کلپ چل رہے ہیں. تو اس جنجال سے آپ نکل سکتے نہیں ہو. اس لیے پاکستان میں تو میں کہتا ہوں بھائی, گورنمنٹ پہ جو بھروسہ کر کے یہاں رہ رہے نا, اس سے بڑا دنیا میں کوئی بے وقوف بولو نہیں. آؤ, اور جو باہر نکل سکتا ہے نا, باہر اچھی جاب مل رہی ہے, ایویں باہر نہ بھاگو. بلا وجہ بھاگ گئے تو لوگ سمجھتے ہیں وہاں کو سونے کے نوالے مل رہے ہیں.
قابل لوگوں کے لیے باہر ملکوں میں جگہ ہے, بیکار لوگوں کے لیے اور زیادہ عذاب میں آ جاؤ گے. یہاں کم از کم کسی ہوٹل کے باہر جا کے کھڑے ہو گئے نا اللہ کے نام پہ, ایک نہاری وہ 10 نہاریاں کھلا دے گا. باہر جا کے کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کے کوئی ریلیٹو بھی نہیں ہے تو بڑی مصیبت میں ہو. وہاں میں نے بھی مسقط میں چائے پی, ناشتہ کیا نا, کتنے پیسے کہتے ہیں 300 سکے, 300 پیسے. بڑا خوش ہو گیا, 300 صرف پیسے. پتا چلا وہ 300 پیسے یہاں کے 300-400 روپے بن رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایک ایک چائے تمہیں پتا چلے گا. تو وہاں کوئی ہے قابلیت, کوئی ہے صلاحیت تو پھر ضرور جاؤ, بلکہ فائدہ ہوگا. ڈالر بھیجو گے یہاں پہ تو ملک کو بھی فائدہ ہوگا. خیر کہاں سے کام, جلدی جلدی کلابازیاں کھا کے جاتے رہتے ہیں, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ جو خدا کے منکر ہیں نا, جو آخرت کے منکر ہیں, وہ اللہ کی نشانیاں صبح و شام دیکھتے ہیں مگر اللہ سے ان کا کوئی ریلیشن بولو نہیں ہوتا. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میری نشانیاں دیکھ رہے ہو نا تم صبح و شام, تو مجھ سے کیا کرو, محبت کرو. 2-3 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. مجھ سے محبت کرو. آپ کہتے ہیں کیسے کریں محبت, کیا کریں, کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں؟ بھائی آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے. برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کا نام کثرت سے زبان سے لینا پڑے گا. میں بتا رہا تھا اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے. بڑے سے بڑے سیٹ کو چھوٹی سی گفٹ دو تو وہ یوں لے کے رکھ لے گا, لیکن حدیث میں آتا ہے جو اتنا طاقتور بادشاہ خدا ہے, جب کوئی بندہ شدید پیاس میں پانی پی کے کہتا ہے نا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. یہ کتنا چھوٹا سا گفٹ ہے, بلکہ گفٹ ہی نہیں ہے نا, آپ نے مان لیا کہ یہ مجھے کس نے پلایا ہے, میرے اللہ نے. اللہ تیرا شکر ہے. کافر یہ کام نہیں کرتا, ہندو یہ کام, وہ پیے گا اور سیراب ہو جائے گا اور ایک رپورٹ پیش کرے گا کہ شدید پیاس میں اتنے گلاس پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے, اور جب پانی ہماری باڈی میں جاتا ہے تو بلڈ کو یہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واٹر ہماری صحت کے لیے بہت مفید. اور مزید رپورٹ پیش کرے گا کہ اس کمپنی کا پانی پیا کریں, اس کمپنی کا پانی نہ پیا. اس سے آگے نہیں بڑھے گا. مسلمان کو جب پیاس لگتی ہے اور پانی پیتا ہے تو کیا کہتا ہے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. کھانا کھاتا ہے, پانی پیتا ہے, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا. شدید بھوک میں کیسا مزہ آتا ہے. تبھی میں کہتا ہوں روزے رکھا کرو, افطاری کا بڑا مزہ ہے. جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے نا, اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہو کے جب بیٹھتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے. اس کھانے کی میں الگ ہی روحانیت ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست پشاور میں, بوڑھے آدمی, گپ شپ ہو رہی تھی ان سے. اب تو لوگ آٹو پہ آ گئے. میں کہیں بیٹھتا ہوں تو آٹومیٹیکلی 4 شادیاں شروع کر دیتے ہیں. میں نہیں بھی چھیڑ رہا ہوتا شروع. تو میں وہاں بیٹھے ہوئے بزرگ سفید داڑھی والے, روس کے دور میں افغانستان میں بڑا جہاد کیا انہوں نے. تو کسی نے بات چلا دی کہ جی 4 شادیاں ہوں, بابا جی آپ بھی 4 شادیاں کرو. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ اللہ نے خدا کی قسم صرف 2 چیزوں میں رکھا ہے. ایسے جذبے کے ساتھ کہا نا انہوں نے کہ ہم اپنے آنسو نہیں روک سکے, اتنے جذبے کے ساتھ. انہوں نے کہا ایک اللہ کی راہ میں لڑنے میں, جب خدا کے لیے انسان لڑتا ہے نا اللہ کی راہ میں, وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کو کیسا پیار آتا ہے نا, یہ بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر میری خاطر لڑ رہا ہے. اور دوسرا کہا جب شدید بھوک اور پیاس میں افطاری کا دسترخوان لگاؤ, اس وقت جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ مزہ, اور اللہ کی راہ میں لڑنے میں مزہ, اس کے علاوہ دنیا کی کسی تیسری چیز میں مزہ نہیں ہے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح. تو افطاری میں بڑا مزہ ہے. کیسا مزہ آتا ہے بھوکا پیاسا. ویسے بھی آپ بھوک پیاس میں کھاؤ, وہ روحانیت تھوڑی آتی ہے, اس میں روحانیت تھوڑی آتی ہے. تو جب کھاؤ, جب پیو, جب نعمتوں سے لطف اندوز ہو, فوراً کس کی تعریف کرو, اللہ کی. اے اللہ ہم اس قابل نہیں, ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں پیاس میں ٹھنڈا پانی ملے میرے بھائی. ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے. اے اللہ تیرا فضل ہے, تیرا احسان ہے, تیرے احسانات میں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, جو تو ہمیں بھوک میں کھلاتا بھی ہے اور پیاس میں پلاتا بھی ہے, اور یہی نعمت کافی ہے.
اس شکر کا فائدہ یہ ہوگا ڈپریشن سے نکلو گے. میرے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے, میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے, میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. او بھائی, شدید پیاس میں تجھے پانی مل رہا ہے, جس دن یہ پانی بند ہوا نا تو سارے پلاٹوں کو تو بھول جائے گا. شکر ادا کر, تیری صحت ہے, پانی پی رہا ہے تو, بھوک میں تجھے کھانا مل رہا ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. بہت بڑی نعمت ہے, تھوڑی نعمت نہیں ہے. تو بار بار اللہ کا ذکر, نماز بھی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے رکھی ہے شریعت نے. اللہ کو پتہ ہی ہے ویسے تو میرا نام لیں گے نہیں, کم بخت, ہر وقت دکان میں, پان میں, گٹکوں میں اور باتوں میں لگے رہیں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا, عمران خان جیل میں یہ کر رہا ہے, تو نواز شریف دوبارہ